الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بڑے رحم کرنے والے نے اس قرآن کو سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب کے ساتھ ہیں اور لٹکنے والی بیلیں اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور اسی نے ترازو رکھا تاکہ تم ترازو میں زیادتی نہ کرو، اور تم انصاف کے ساتھ ترازو کو سیدھا کرو اور تم تول میں کمی نہ کرو، اور اسی نے مخلوق کے لیے زمین کو رکھا ہے، زمین میں پھل اور غلافوں والی کھجوریں ہیں، اور زمین میں بھوسے والے دانے اور خوشبودار پھول ہیں۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے جنوں کو شعلے مارنے والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں کا مالک اور وہی مغربوں کا مالک ہے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے دونوں ملے ہوئے سمندروں کو چلایا ہے، ان دونوں میں ایک پردہ ہے، وہ دونوں اپنی حد سے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال ويبقى وجه ربك ذو الجلال
الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان جو کچھ اس زمین پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہنے والی ہے تیرے پالنے والے ہی کی ذات جو بڑی عزت والا ہے اور ایسی عزت والا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ ہر دن ایک نئی شان میں ہے پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے ہم جلدی تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے اے دو بھاری قافلوں پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اے جنوں اور انسانوں کی جماعت اگر تم طاقت رکھتے ہو تو تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے نکل جاؤ پھر تم نکل جاؤ تم نہیں نکل سکتے مگر بڑے زور کے ساتھ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تم دونوں پر آگ سے شعلے اور دھواں بھیجا جائے گا پھر تم دونوں جن اور انسان بدلہ نہ لے سکو گے پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے پھر جس وقت آسمان پھٹ جائے گا پھر وہ سرخ ہو جائے گا جیسے چمڑا ہو پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے پھر اس دن نہ کوئی انسان اپنے گناہوں سے پوچھا جائے گا اور نہ ہی جن پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے مجرم یعنی مشرک وہ اپنی نشانی کے ساتھ پہچانے جائیں گے
फिर उन्हें पेशानी के बालों और कदमों के साथ पकड़ा जाएगा। फिर तुम दोनों जिन और इंस अपने पालने वाले की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। यही वो जहन्नम है जिसे मुजरिम झुठलाते थे। वो इस जहन्नम के दरमियान और बहुत खोलते हुए पानी के दरमियान फिरेंगे। फिर तुम दोनों जिन और इंस अपने पालने वाले की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे। वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान तजरियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीना अला फुरुशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक वजनल जन्नतैनि दान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न क़ासिरातुत तरफ़ लम यतमिथुहुन्न इंस क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याक़ूत वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान वमिन दूनिहिमा जन्नतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुदहाम्मतान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा ऐनान नज़्ज़ाख़तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़्लुन व रुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्न ख़ैरातुन हिसान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हूरुम मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान लम यतमिथुहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीना अला रफ़रफ़िन ख़ुज़रिन व अबक़रिय्यिन हिसान फबिअय्यि आलाइ
تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام۔ اور جو کوئی اپنے پالنے والے کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے 2 قسم کے باغ ہیں۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ 2 باغ بہت ٹہنیوں والے ہوں گے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان 2 قسم کے باغوں میں 2 چشمے چلتے ہوں گے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان 2 قسم کے باغوں میں سب پھل 2 قسم کے ہوں گے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ تکیہ لگانے والے بستروں پر ان کے غلاف موٹے ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغوں کے پھل نزدیک جھکنے والے ہوں گے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں نیچی نگاہ رکھنے والی حوریں ہوں گی۔ ان حوروں کے نزدیک نہیں ہوا ان جنتیوں سے پہلے کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جن۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ایسی ہی ہیں جیسا کہ وہ یاقوت اور مرجان کے موتی ہیں۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نہیں مگر نیکی ہے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان 2 باغوں کے علاوہ 2 باغ اور ہوں گے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغ گہرے سبزے والے ہوں گے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں 2 چشمے جوش مارتے ہوں گے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان باغوں میں اچھی خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں یعنی گوریاں خیموں میں ٹھہرائی ہوئی ہوں گی۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان حوروں کے نزدیک نہیں ہوا ان جنتیوں سے پہلے کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ سبز قالینوں پر اور خوبصورت بستروں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ پھر تم دونوں جن اور انس اپنے پالنے والے کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تیرے پالنے والے کا نام برکت والا ہے جو بڑی عزت والا ہے اور ایسی عزت والا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
آبلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين جس وقت ہو جانے والی بات ہو جائے گی اس کے ہو جانے میں کوئی جھوٹ نہیں، کسی کو نیچا کر دینے والی، کسی کو اونچا کر دینے والی۔ جس وقت زمین ہلا دی جائے گی ہلایا جانا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جانا، پھر وہ اڑتا ہوا غبار ہو جائیں گے اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ پھر دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں۔ وہی لوگ زیادہ عزت والے ہوں گے، وہ نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے۔ وہ بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے بہت ہوگی اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے سونے کی تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر یعنی بیڈ پر ہوں گی۔ ان بیڈوں کے اوپر آمنے سامنے تکیہ لگانے والے ہوں گے، ان کے پاس لڑکے یعنی خادم پھرتے ہوں گے، ہمیشہ ہی ہمیشہ رہیں گے۔ پیالوں اور مگا اور گلاس کے ساتھ بہنے والی شراب سے اس سے انہیں سر میں درد نہیں ہوگا اور نہ ان کی عقلوں میں گڑبڑ ہوگی، اور وہ پھل جنہیں وہ پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جسے وہ چاہیں گے، اور بڑی آنکھوں والی گوری عورتیں جیسے چھپایا ہوا موتی ہو۔ اس کا بدلہ ہے جو وہ اعمال کرتے تھے۔ وہ اس جنت میں بکواس نہیں سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، مگر ایک ہی بات ہوگی، سلامتی ہو سلامتی ہو۔ اور دائیں ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں، بیریوں میں رہتے ہوں گے جن کے کانٹے نہ ہوں گے، اور تہ بتہ لگے کیلوں میں رہتے ہوں گے، اور لمبے لمبے سایوں میں، اور بلندی سے گرتے ہوئے پانی میں، اور بہت سے پھلوں میں، نہ پھل توڑے ہوئے میں اور نہ روکے گئے میں رہتے ہوں گے، اور اونچے اونچے بستروں میں رہتے ہوں گے۔ بے شک ہم ہی نے ان حوروں کو بنایا، خاص طور پر بنانا، پھر ہم نے ان حوروں کو کنواریاں بنایا ہے، پیار دینے والیاں، اور ہم عمر بنایا ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کے لیے بڑی جماعت پہلے لوگوں میں سے، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ
وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم اور بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ آگ کی تیز بھاپ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، ایسا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ بڑی عزت والا ہوگا۔ بے شک وہ اس سے پہلے نعمت میں پلے ہوئے تھے اور بے شک وہ بہت بڑے گناہ یعنی شرک پر ضد کرتے تھے، اور بے شک وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہوں گے کیا بے شک ہم ضرور دوبارہ زندہ کیے ہوئے ہوں گے، یا ہمارے پہلے باپ دادا بھی
کہہ دو بے شک سارے پہلے اور سارے پچھلے اٹھائے جائیں گے، ضرور تم ایک مقرر دن کے وقت پر اکٹھے کیے جاؤ گے، پھر بے شک تمہیں گمراہ ہونے والوں، جھٹلانے والوں، ضرور طہر کے درخت سے کھاؤ گے، پھر تم اپنے پیٹوں کو اس سے بھرو گے، پھر تم اس طہر کھانے پر کھولنے والا پانی پیو گے، پھر پینے والے ہو پیاسے اونٹوں جیسا پینا، یہ ان کی مہمانی انصاف کے دن ہوگی۔ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، پھر تم دوبارہ اٹھنے کو سچ کیوں نہیں مانتے ہو؟ کیا پھر تم نے دیکھا جو تم منی ٹپکاتے ہو؟ کیا تم اس انسان کو بناتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی تمہارے درمیان مرنا ٹھہرا چکے ہیں اور ہم عاجز نہیں ہیں اس بات پر کہ ہم تمہارے جیسے لوگ لے آئیں، اور ہم تمہیں اس جہان میں پیدا کریں گے جو تم نہیں جانتے ہو، اور بے شک ضرور تم نے پہلی پیدائش کو جان ہی لیا ہے، پھر تم کیوں نہیں سوچتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو یعنی زمین میں لگاتے ہو، کیا تم اس کھیتی کو اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کھیتی کو چورا چورا کر دیں اور تم سارا دن باتیں بناتے رہ جاؤ، بے شک ہم ضرور قرضدار ہو گئے ہیں، بلکہ ہم بد نصیب ہو گئے ہیں۔ کیا پھر تم نے وہ پانی دیکھا جو تم پیتے ہو؟ کیا تم اس پانی کو بادل سے اتارتے ہو یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہم اس پانی کو کڑوا بنا دیتے، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا پھر تم نے اس آگ کو دیکھا جو تم جلاتے ہو؟ کیا تم نے اس آگ والے درخت کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے اس درخت کو نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدہ بنایا ہے۔ پھر تم اپنے پالنے والے کی نام کی تسبیح کرو جو بہت بڑا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ پھر میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم کھاتا ہوں، اور بے شک وہ ضرور بہت بڑی قسم ہے اگر تم جان لو۔
بے شک وہ ضرور بڑی عزت والا قرآن ہے، چھپی ہوئی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اسے ہاتھ نہیں لگاتے ہیں مگر جو بہت پاک کیے ہوئے ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ کیا تم اس کلام کو معمولی سمجھنے والے ہو اور تم اپنا حصہ یہی بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں ہوتا جس وقت وہ روح گلے میں پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس مرنے والے کی طرف تم سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اور لیکن تم نہیں دیکھتے ہو۔ پھر کیوں نہیں اگر تم بدلہ نہ دیے ہوئے ہوتے تم اس روح کو کیوں نہیں لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو؟ پھر اگر وہ نزدیک والوں میں سے ہے پھر اس کے لیے آرام اور رزق اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے پھر کہا جائے گا تجھ پر سلامتی ہے، تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ ہونے والوں میں سے ہے پھر اس کے لیے کھولتے پانی کی مہمانی ہے اور جہنم میں داخل کرنا ہے، بے شک یہ داخل ہونا ضرور یقینی سچ ہے۔ پھر تو اپنے پالنے والے کے نام کی تسبیح کر جو بہت بڑا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، له ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين، هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض
يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبیر۔ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے، اور وہی بڑے غلبے والا، بڑی دانائی والا ہے۔ اللہ ہی کی آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر اچھی طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی سب سے پہلا اور سب سے آخر، اور وہی سب سے ظاہر اور اپنی ذات میں سب سے چھپا ہوا ہے، اور اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر اس کی حکومت عرش پر ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس آسمان میں چڑھتا ہے۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو اچھی طرح دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے رازوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اور تم اس سے خرچ کرو جس مال میں اس نے تمہیں نائب بنایا ہے۔ پھر جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی مزدوری ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، اور رسول تمہیں بلاتا ہے تاکہ تم اپنے پالنے والے کے ساتھ ایمان لاؤ، اور ضرور اللہ تم سے پکا وعدہ لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر کھلی آیات اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکالے روشنی کی طرف، اور بے شک اللہ تم پر ضرور بڑا نرمی کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ آسمانوں اور زمینوں کا حقیقی مالک اللہ ہی ہے۔ تم میں سے وہ برابر نہیں جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور اس نے لڑائی کی۔ وہ لوگ درجے میں ان لوگوں سے زیادہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور انہوں نے لڑائی کی۔ ہر ایک سے اللہ نے بہت اچھا وعدہ کیا ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کی اچھی طرح خبر رکھنے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفه له وله أجر كريم۔ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم
ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم وہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرضہ دینا، پھر اللہ اس قرض کو اس کے لیے دگنا کرے گا اور اس کے لیے بہت عزت والی مزدوری ہے۔ جس دن تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو دیکھے گا ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا۔ آج کے دن تمہیں جنت کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، یہی وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ان لوگوں کے لیے کہیں گے جو مومن ہیں کہ تم ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر تم روشنی ڈھونڈ لو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ منافق انہیں بلائیں گے، منافق کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈال دیا تھا اور تم نے انتظار کیا یعنی دیر کی، اور تم نے شک کیا اور تمہیں خواہشوں نے دھوکہ دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، اور دھوکہ دینے والے اس شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دیا ہے۔ پھر آج کے دن تم سے بدلہ نہ لیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جو کافر تھے۔ تمہارے رہنے کی جگہ آگ ہے، وہی آگ تمہاری دوست ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا ان لوگوں کے لیے وقت نہیں آیا جو ایمان لائے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے گڑ گڑائیں، اور جو اللہ نے سچے دین سے اتارا ہے،
اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہوں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر وقت لمبا گزر گیا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ تم جان لو بے شک اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ضرور ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض دیا بہت اچھا قرض دینا، اللہ انہیں دگنا دے گا اور ان کے لیے بڑی عزت والی مزدوری ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہی لوگ بڑے سچے ایمان والے ہیں۔ اور جو شہداء اپنے رب کے پاس ہیں ان کے لیے ان کی مزدوری اور ان کی روشنی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ جہنم کے رہنے والے ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يصير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز تم جان لو
کچھ شک بھی نہیں کہ دنیا کی زندگی دل بہلانے کی جگہ اور کھیل اور خوبصورتی اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مالوں میں اور اولادوں میں ایک دوسرے سے زیادہ بننا ہے، اس کی مثال بارش کی طرح ہے۔ جس کھیتی کا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے پھر وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اسے زرد یعنی پیلا رنگ دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے معافی اور بڑی خوشی ہے، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر دھوکے کا سامان ہے۔ تم اپنے پالنے والے کی معافی اور جنت کی طرف دوڑو، جس جنت کی چوڑائی ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین کی چوڑائی ہے، وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ اسے دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت زمین میں نہیں پہنچتی اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں، مگر وہ کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہوتی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے دنیا میں پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تم سے جاتا رہا، اور تم اس پر خوش نہ ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، اور جو کوئی منہ پھیر لے گا پھر بے شک اللہ وہی بے پرواہ سب تعریف والا ہے۔ بے شک ضرور ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اتارا تاکہ وہ لوگ انصاف کے ساتھ سیدھا رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں بہت سخت لڑائی کا سامان ہے، اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ کون اس کی اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت طاقت والا بڑے غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا برسوله يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن
وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اور بے شک ضرور ہم نے نوح اور ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو چلایا، پھر کچھ ان میں راہ پر ہوئے اور بہت ان میں سے نافرمان تھے۔ پھر ہم نے ان کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو پیچھے بھیجا، اور ہم نے اسے انجیل دی، اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو اس عیسیٰ کے پیچھے چلے نرمی اور رحمت رکھ دی، اور دنیا سے بے تعلقی کی انہوں نے خود بدعت گھڑ لی تھی۔ ہم نے اس بدعت رہبانیت کو ان پر نہیں لکھا تھا، مگر انہوں نے تو اپنے خیال میں اللہ کی خوشی تلاش کرنی تھی، پھر انہوں نے اس رہبانیت کو نہیں نبھایا جو اس کے نبھانے کا حق تھا۔ پھر ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کی مزدوری دی، اور بہت سے ان عیسائیوں میں سے نافرمان ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو اور تم اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنی مزدوری دے گا، اور اللہ تمہارے لیے روشنی بنائے گا، تم اس کے ساتھ چلو گے، اور وہ تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ سب کچھ معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے، تاکہ وہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی طاقت نہیں رکھتے، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے وہ اسے دیتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔